الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم أن لا نعبد إلا الله. قال الله تبارك وتعالى في موضع آخر يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا. وقال الله تبارك وتعالى في موضع آخر يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما. آمين. اشتہار میں موضوع آپ نے دیکھا ہوگا اتحاد امت، اور اس سلسلے میں جو آپ نے فضیلت الشیخ جلال الدین قاسمی حفظہ اللہ سے جو کچھ سنا، بڑی مدلل تقریر، قرآن کی آیات اور احادیث سے باریک استدلال آپ نے کیا، کوئی کسر باقی نہیں چھوڑی. اختلاف کیوں ہوتا ہے وہ بھی آپ نے بتایا، اور اس اختلاف کا حل کیا ہے وہ بھی آپ نے بتایا. الحمدللہ موصوف کی تقریر ایسی ہوتی ہے کہ ابھی میں نے نومبر کے مہینے میں اپنے علاقے میں ایک پروگرام کرایا تھا، اپنے اٹاوا میں، ڈسٹرکٹ اٹاوا میں، اور مولانا کو میں نے وہاں بلایا. آپ نے وہاں جو تقریر کی، الحمدللہ اس تقریر کے بعد ہمارے ضلع میں، ہمارے اٹاوا میں 25 آدمی اس تقریر کے صرف 3 دن کے اندر اندر کنورٹ ہو گئے، اور انہوں نے مسلک اہل حدیث کو انہوں نے قبول کیا ہے. دلائل بڑے مضبوط ہوتے ہیں موصوف کے. آج ایک لمبی مدت کے بعد آپ کے سامنے مجھے آنا پڑ رہا ہے. اس سے پہلے جو امبیڈکر ہال میں جو پروگرام ہوا تھا اس میں معجزات قرآن کانفرنس کے نام سے اس میں نے شرکت کی. اس کے بعد دسمبر کے مہینے میں یہاں پروگرام تھا، لیکن میری مصروفیت یہ تھی، شیخ احمد اللہ قریشی صاحب کی طرف سے مولانا عبدالمتین صاحب نے بار بار ہم کو فون کیا، لیکن مجھے انہی تاریخوں میں پاکستان جانا تھا. 1 مہینے کا ویزا ملا، لیکن وہاں جانے کے بعد مجھ کو 1 مہینہ اور روک لیا گیا، اور وہاں پروگرام ہمارے راول پنڈی میں، ملتان میں، اسلام آباد میں اور لاہور میں، اور اس طریقے سے کراچی وغیرہ میں وہاں پروگرام ہوئے، جس کی وجہ سے میں یہاں نہیں آ سکا. آج فرصت تھی، فون گئے، تاریخ متعین تھی، آپ کے سامنے آیا ہوں، اور اسی موضوع کو میں لے کے آگے چلتا ہوں. لیکن یہ بتانا چاہتا ہوں کہ اسلام کا دائرہ، اسلام کے اندر اتفاق و اتحاد
کا دائرہ اتنا وسیع ہے کہ اسلام نے صرف اس سلسلے میں مسلمانوں ہی سے گزارش نہیں کی یا اپیل نہیں کی کہ آپ ہی متحد و متفق رہو. اگر کلمے کی اور شریعت کی کسوٹی کو سامنے رکھتے ہو تو دنیا کے تمام مذاہب کو دعوت ہے کہ وہ بھی اس کسوٹی پر اتر سکتے ہیں اور ہم ان کے ساتھ بھی ہاتھ ملانے کو تیار ہیں. جو آیت میں نے آپ کے سامنے شروع میں پڑھی ہے وہ وہی ہے. قل، اے رسول آپ فرما دیجیے، قل، اے نبی آپ کہہ دیجیے، تعالوا الى کلمۃ سواء، یا اہل الکتاب تعالوا الى کلمۃ سواء بیننا وبینکم. اے کتاب والو، اے تورات والو، اے زبور والو، اے انجیل والو، اے صحف ابراہیم و صحف موسیٰ والو، جن کو جو صحیفے دیے گئے، تمام لوگوں کو خطاب کیا. یا اہل الکتاب تعالوا الی کلمۃ سواء بیننا وبینکم، ایک ایسے کلمے کی طرف آؤ جو ہمارے اور تمہارے درمیان برابر ہے. یعنی قرآن نے یہ واضح کر دیا ہے کہ اہل کتاب کا کلمہ وہی ہے جو ہمارا کلمہ ہے، اور جو ہمارے کلمے کی طرف، اس کلمے کی طرف آنا چاہتا ہے تو اتفاق اور اتحاد کی دعوت اس کو بھی دی جا رہی ہے کہ تعالوا، آؤ، الی کلمۃ سواء بیننا وبینکم، ہمارے اور تمہارے درمیان جو کلمہ برابر ہے اس کی طرف آؤ. اور وہ کلمہ کیا، وہ بات کیا، وہ قول کیا ہے؟ اللہ نعبد الا اللہ، کہ ہم اللہ کے سوا کسی اور کی عبادت نہ کریں. یہ کلمہ آج بھی اصلی شکل میں دوسرے مذاہب کی کتابوں میں، انیہ دھارمک گرنتھوں میں آج بھی موجود ہے. اور یہ ہم جانتے ہیں کہ لوگ یہ کلمہ پڑھا کرتے تھے یہودی، لا الہ الا اللہ موسیٰ رسول اللہ، لا الہ الا اللہ عزیر رسول اللہ، لا الہ الا اللہ عیسیٰ رسول اللہ. اور اسی سے ملتا جلتا یہ کلمہ ہمارے چونکہ بہت پڑوسی لوگ ہیں، بھائی ہیں ہمارے، ہم ان کو بھی بتا دیتے ہیں. اتھرو وید کے 20ویں کانڈ میں ہندو دھرم کی جو 4 کتابیں آتی ہیں، رگ وید، اتھر وید، سام وید، یجر وید، اس کے اتھرو وید کے 20ویں کانڈ میں بھی یہ کلمہ آج بھی موجود ہے. اور وہ اصلی شکل اس کی کیا ہے؟ وہ کلمہ پورا اس طریقے سے لکھا ہوا ہے، لا الہ ہرن پاپن الا اللہ پرم پیدم، لا الہ ہرن پاپن الا اللہ پرم پیدم، تو جو چاہن سورگ تو جپے نام محمدم. تعالوا الی کلمۃ سواء بیننا وبینکم، ایک ایسے کلمے کی طرف آؤ جو ہمارے اور تمہارے درمیان برابر ہے. یہ کلمہ تمہارے اندر بھی اتفاق، اسلام نے غور کرو جو یہودی اور عیسائیوں کو متفق ہونے کے لیے دعوت دے رہا ہے، بدقسمتی یہ ہے کہ اسی اسلام کے ماننے والے 72 فرقوں میں بٹے ہوئے ہیں. تعجب ہے، آج عیسیٰ کا ماننے والا اپنے آپ کو عیسائی کہلاتا ہے، موسیٰ کا ماننے والا اپنے آپ کو یہودی، یہودا، اولڈ ٹیسٹامنٹ میں موسیٰ کا ایک نام یہودا بھی ہے، اسی یہودا سے وہ اپنے آپ کو یہودی کہتے ہیں، یعنی میں موسیٰ کا ماننے والا. یہود موسیٰ کا ایک نام بتایا گیا، یعنی موسیٰ کے ماننے والے اپنے نبی کی طرف نسبت کر رہے ہیں. لیکن محمد رسول اللہ کے ماننے والوں سے پوچھو کہ تم کون ہو، وہ کہتا میں حنفی ہوں، وہ کہتا میں شافعی ہوں، وہ کہتا میں مالکی ہوں، وہ کہتا میں حنبلی ہوں. یعنی عیسائی اپنی نسبت عیسیٰ کی طرف کرتے ہیں، یہودی اپنے نسبت یہودا کی طرف کرتے ہیں. رام کے ماننے والوں سے پوچھو، کہتے ہیں رام بھکت ہے. دیکھیے آپ وشو ہندو پریشد اور بجرنگ دل وغیرہ کے جو نعرے ہیں، آج کل اپنے مندروں میں ہرے رام ہرے رام ہرے رام، اب تو وہ بھی بدل کے کہنے لگے سیتا رام سیتا رام سیتا رام. جس دھرم کے اندر پتی کو بھگوان کا درجہ دیا گیا ہو اور حکم ہو کہ پتی جب بھی پتنی اٹھے تو اپنے پتی کے پیر چھوئے کیونکہ پتی بھگوان کے سامان ہے. دیکھیے والمیکی رامائن ادھیائے 14 کیا کہا؟ پتنی کے لیے پتی بھگوان کے سامان ہے. اب وہ چاہے اپنی عورت سے زنا کرائے، اس کی کمائی کھائے، تب بھی بھگوان کے سامان ہے. چاہے وہ شراب کا پیسہ کما کے لاتی ہو اور اپنے آدمی کو شراب پلاتی ہو، تب بھی وہ بھگوان کے سامان ہے. معاف کیجیے گا، اسلام نے شوہر کو بھگوان کا درجہ تو نہیں دیا، لیکن اسلام نے عورت کو اتنا بڑا حکم ضرور دیا ہے، شوہر کو اتنا بڑا درجہ ضرور دیا ہے کہ اگر اللہ کے بعد
کسی کو سجدہ کرنا جائز ہوتا تو اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ میں عورت کو حکم دیتا کہ وہ اپنے شوہر کو سجدہ کرے، لیکن اللہ کے علاوہ کسی کو سجدہ کرنا جائز نہیں، اس لیے حکم بھی دے دیا گیا۔ تو بھگوان تو نہیں دیا، اللہ کا درجہ تو نہیں دیا، سجدے کا حق تو نہیں دیا، لیکن یہ ضرور کہا ہے کہ اگر ایسا ہوتا تو اللہ تعالیٰ عورت کو حکم دیتا، میں عورت کو حکم دیتا کہ وہ اپنے شوہر کو سجدہ کرے۔ تو تعالوا الی کلمۃ، آج بھی یہ کلمہ موجود ہے، لا الہ ہرنے پاپن الا اللہ پرم پیدم۔ ہائے میرے پنڈت جب بھی مرتا ہے تو مرنے سے پہلے اپنے بیٹے سے یہ وصیت کرتا ہے، ہائے بھائی بیٹا مرنے سے پہلے، اس کو انک ہی کہتے ہیں، یہ پنڈت پوری زندگی چھپاتا ہے لیکن آخر موقع پہ کہتا ہے جب مرنے کا وقت آتا ہے تب۔ اتھرو وید کے 20 کان میں پورا خلاصہ لکھا، اپنی زندگی میں مت بتانا ورنہ یہ تیری عزت کم ہو جائے گی۔ انتقال مرنے کے وقت کہتا لا الہ ہرنے پاپن الا اللہ پرم پیدم، ہائے میرے بیٹے لا الہ پڑھ لینا تیرے پاپ مٹ جائیں گے، ہرنے پاپن تیرے پاپ مٹ جائیں گے۔ تو جو چاہے سورگ تو جپے نا محمدم، اگر تو پیراڈائز چاہتا جنت چاہتا ہے تو تو محمد کا نام جپنے والا، محمد کی اطاعت کرنے والا بن جا۔ محمد الرسول اللہ، محمد کا نام جپنے کا مطلب محمد الرسول اللہ پڑھنے والا بن جا، محمد کی اطاعت، محمد کی فرما برداری کرنے والا بن جا۔ اللہ کے رسول نے اس کو ایک انداز سے کہہ دیا، عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال كل امتی يدخلون الجنة الا من ابى قيل ومن ابى يا رسول الله قال من اطاعني دخل الجنة ومن عصاني فقد ابى، رواه البخاری فی کتاب الاعتصام بالکتاب والسنہ۔ اس حدیث کو امام بخاری کتاب الاعتصام بالکتاب والسنہ میں لائے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، کیا فرمایا کہ اللہ کے نبی نے فرمایا کل امتی يدخلون الجنة، میری پوری امت جنت کے اندر داخل ہوگی، الا من ابى، لیکن وہ نہیں جس نے میرا انکار کیا۔ صحابہ نے سوال کیا، قالوا ومن یا ابا یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول انکار کرنے والے لوگ کون ہیں؟ فرمایا من اطاعنی دخل الجنہ، جس نے میری اطاعت کی وہ جنت میں داخل ہوں گے، ومن عصانی فقد ابى، جس نے میری نافرمانی کی اس نے میرا انکار کیا، یعنی جس نے میری نافرمانی کی وہ منکر ہے، اور جو منکر ہے وہ جنت کے اندر داخل نہیں ہوگا۔ شیخ جلال الدین صاحب کے پاس سوال آیا تھا، دیکھیں کیا بخدمت مولانا جلال الدین قاسمی السلام علیکم ورحمۃ اللہ، برائے مہربانی مندرجہ ذیل سوال کا تسلی بخش جواب مرحمت فرمائیں۔ سوال یہ کہ ہم مقلدین حضرات خصوصاً حنفی بھی قرآن و حدیث پر عمل کرتے ہیں، جبکہ آپ لوگ کہتے ہیں کہ ہم کتاب و سنت پر عمل نہیں کرتے بلکہ امام کی رائے پر عمل کرتے ہیں، برائے کرم اس کی چند مثالیں بھی پیش کر دیجیے۔ شیخ جلال الدین صاحب کا قائم ختم تھا اور ان کو جانا بھی تھا، اس لیے وہ بیچارے جواب نہیں دیے، موقع لگے گا تو ہم بتا دیتے ہیں۔ ذرا غور کرنا، تعالوا الی کلمۃ سواء بیننا وبینکم، ہمارے اور تمہارے درمیان برابر ہے۔ دیکھیے آپ، اسلام نے اتفاق و اتحاد کا دائرہ اتنا وسیع رکھا ہے کہ اگر تم اس کلمے کی بنیاد پر جو تمہاری کتابوں میں بھی ہے، آؤ تو ہم متفق ہونے کے لیے تیار ہیں، متحد ہونے کے لیے تیار ہیں۔ وہ کلمہ جو تمہارے یہاں وہ یہ ہے ان نعبد الا اللہ، ہم اللہ کے علاوہ کسی اور کی عبادت نہیں کریں گے۔ عبادت بھی آج غور کرنا، اللہ کے علاوہ دوسرے مذہب کے اندر بھی اللہ کے علاوہ کسی اور کی عبادت نہیں ہے۔ ایک امبرامادتیہ ناستے نے ناستے کنچن، ریگ وید کا پرم سوتر ہے، ایکم برہما دتیہ ناستے نے ناستے کنچن، ایک ہی برہما دوسرا ہے ہی نہیں، دتیہ دوسرا نیہ نانا کنچ ہے ہی نہیں، بالکل نہیں، قطعی نہیں۔ ذرا غور کرنا کیا کہا، پھر ساشٹانگ پرمیشورم بھکتی کرتویاتی، ہائے ارجن جب بھی سجدہ کرو ساشٹانگ کرو تو وہ سجدہ وہ ساشٹانگ تمہارا صرف ایک اللہ کے لیے، ایک پرمیشور کے لیے ہونا چاہیے۔ شریمد بھاگوت گیتا، ہائے ارجن جو بھی سجدہ کرو ساشٹانگ یعنی آٹھوں انگوں کو زمین پر رکھنا، جو بھی سجدہ کرو تو یہ کہاں ہونا چاہیے؟ صرف ایک اللہ کے سامنے ہونا چاہیے، عبادت صرف اللہ کی۔ اس معاملے میں ہم اتفاق چاہتے ہیں، آؤ ہم غیر مسلموں کو بھی متفق و متحد کرنا چاہتے ہیں، لیکن وہ اپنی کتابیں دیکھیں اور قرآن سے ٹیلی کریں۔ ہمارا اور تمہارا کلمہ الگ نہیں ہے، یہ الگ بات ہے کہ مرور ایام نے اور زمانے کی گردش و لیل و نہار کے گردش نے اور ایام کے گزرنے نے ہمارے اندر بہت سی چیزیں پیدا کر دی۔ ایک طرف یہ منتر بھی ہے کہ ساشٹانگ صرف اللہ کے لیے، تو دوسری طرف منو اسمرتی اٹھاؤ تو اس میں آپ یہ دیکھیں گے کہ 33 کروڑ دیوی دیوتاؤں کی پوجا کرنا انیوار ہے۔ اب آدمی کس کو مانے گا؟ 33 کروڑ اور 33 کروڑ دیوی دیوتاؤں میں سے یہ حکم ہے کہ ایک دیوی کو یا ایک دیوتا کو ایک دن میں پرسن کرو، اور سب کو کرنا ضروری ہے، خوش کرنا۔ یدی آپ کے جیون میں آپ کی زندگی میں اگر ایک بھی ناخوش رہ گیا تو زندگی بھر کی تپسیا بھنگ ہے۔ یعنی 33 کروڑ دیوی دیوتاؤں کو خوش کرنے کے لیے کتنے دن چاہیے؟ 33 کروڑ، اور 33 کروڑ دن آدمی
لائے کہاں سے؟ اگر ایک بھی دیوی یا دیوتا ناخوش ہو گیا تو زندگی بھر کی بھکتی بیکار، ہر آدمی ادھرمی ہو کے مر رہا ہے۔ اب بتائیے کہاں سے وہ 33 کروڑ دن لائے، جبکہ آدمی کو 33 کروڑ دیوی دیوتاؤں کے نام بھی سرے سے معلوم نہیں ہوں گے۔ ارے 32 کروڑ چلو میں معاف کر دیتا ہوں، 1 ہی کروڑ کا کوئی نام گنا تھا، نہیں گنا سکتا۔ اسلام نے واضح نمونہ پیش کر دیا، بائبل کے اندر بھی یہ کلمہ موجود ہے، There is no God, but God is only one۔ ایک ہی اللہ ہے، دوسرے کو شریک نہیں کیا جا سکتا، اس کے علاوہ کسی اور کی پوجا جائز ہی نہیں ہے ہی نہیں ہے، اسی کے سامنے سر جھکاؤ، اسی کو مانو۔ اب انہوں نے 1/3 3/1 کا فارمولہ استعمال کر لیا، عیسیٰ مریم خدا، تین ایک ہی، تین تھے تین ایک تھے، عیسائی خدا عیسائی مریم مریم عیسیٰ مریم ہی خدا خدا ہی عیسیٰ خدا ہی مریم۔ یہ ایسا فارمولہ ایجاد کیا کہ وہ خود بیچارے الجھ گئے کہ وہ فیصلہ کریں تو کیا کریں، وہ مانے تو کیا کریں۔ ایک طرف عیسیٰ مسیح کہ I will pray the Father، میں اپنے باپ سے دعا کروں گا، اور ایک طرف عیسیٰ کہ I have no father, I have no mother, I have no sister, I have no brother، میرا کوئی باپ نہیں، میرا کوئی ماں نہیں، میری کوئی بھائی نہیں، میری کوئی بہن نہیں۔ ایک طرف یہ کہ الجھا کے رکھ دیا ہے۔ آج ذرا ہندو بھائیوں میں آئیے، اتفاق اور اتحاد کی مکمل دلیل وہ ہوتی ہے جو اپنے اندر سب کو سمیٹ سکے، سب کو۔ دیکھیے ہندو دھرم سب کو سمیٹنے کی طاقت نہیں رکھتا، عیسائی دھرم بھی سب کو سمیٹنے کی طاقت نہیں رکھتا۔ ایک ایگزامپل میں دیتا ہوں، ہماری اٹیچی میں سوٹ کیس میں ایک کتاب رکھی ہوئی ہے، جس کو دیکھنا چاہے وہ حوالہ نوٹ کر دیکھ سکتا ہے۔ سوامی دیانند سرسوتی نے ایک کتاب لکھی ہے ستیارتھ پرکاش، جس کا جواب دیا ہے مولانا ثناء اللہ امرتسری رحمۃ اللہ علیہ نے حق پرکاش کے نام سے۔ سوامی جی ستیارتھ پرکاش میں لکھتے ہیں کہ ہر ہندو پر سندھیا انیواریہ ہے، فرض ہے، ضروری ہے، اور سندھیا میں 2 وقت کی پوجا ضروری ہے، اور دونوں وقت پوجا میں ہون کرنا بھی ضروری ہے۔ اور ہون جو ضروری بتایا گیا ہے، اس ہون کے لیے آپ کو کیا کرنا ہے؟ صبح بھی پوجا، شام کو بھی پوجا، صبح بھی ہون، شام کو بھی ہون، اور ایک ہون میں آپ کو ایک ناریل کا گولا، ناریل سب سمجھتے ہوں گے، ناریل کا گولا، 1 تولہ کستوری، کیسا کتنی مہنگی ملتی ہے، 1 تولہ، وہ بھی اوریجنل ہونی چاہیے، ڈپلیکیٹ نہیں، اور 16 چمچے دیسی گھی، گائے کا گھی ہونا چاہیے، بھینس کا نہیں چلے گا، 16 چمچے دیسی گھی۔ اب غور کرنا، 1 چمچے میں اگر 10 گرام گھی مان لیں تو 16 چمچے میں کتنا ہوا؟ کم 160 گرام، 10 گرام میں چھوڑ دیتا ہوں، کم سے کم 150 گرام۔ 100 روپے کلو بھی اگر ہم گھی مانتے ہیں تو کتنے کا ہوا یہ؟ 150 گرام گھی، کم سے کم 15 روپے کا گھی رکھ لیجیے۔ ایک ناریل کا گولا 10 روپے سے کم نہیں آئے گا، 15 روپے وہ اور 10 روپے یہ، 15 اور 10 25۔ 1 تولہ کستوری، اوریجنل 1 تولہ کستوری 50 روپے سے کم نہیں، بہت مہنگی ہے کستوری، 50 روپے ہی لے لو منیمم، 50 یہ اور 25 یہ، 50 اور 25 75۔ ناریل کا گولا پھوڑنا پڑے گا آپ کو ہون کے لیے، دیسی گھی کی آہوتی جلا کر چراغ جلانا پڑے گا، کیسر اس میں ڈالنا پڑے گا، خوشبو اڑنا پڑے گی، یہ 75 روپیہ ایک وقت کے ہون میں، ایک وقت کی پوجا میں جا رہا ہے۔ اب بتاؤ ایک رکشہ چلانے والا یہ عبادت کہاں سے کرے، یہ بھکتی کہاں سے کرے؟ 75 روپے صبح اور 75 روپے شام کو، 150 روپیہ ہوگا تب تو۔ اور کیا کہا؟ یہ سب پر انیوار رہے، امیر و غریب پر کوئی اس سے مستثنا نہیں ہے، یہ سوامی جی کہہ رہے۔ یعنی 150 روپے آپ پوجا لگائیے، نکالیے، کہیں سے بھی کریے، چاہے رشوت لو ٹی ٹی بن کر، چاہے کسی کی جیب کاٹو، کچھ بھی کرو، لیکن 150 روپے کی جب تک صبح اور شام پوجا نہیں کرو گے ایک دن میں، بھائی 100 کے حساب سے جوڑو تو 3000 روپیہ مہینہ، اور 50 کے حساب سے جوڑو تو 1500، تو 3 اور 1.5 4500 روپیہ صرف بھگوانوں کو خوش کرنے کے لیے، آہوتی جلانے کے لیے چاہیے۔ ایک 3000 روپے مہینہ کمانے والا آدمی بیچارہ اپنے بھگوان کو کہاں سے خوش کرے؟ اور لکھا اگر یہ نہیں کرو گے تو تم ادھرمی ہو کر مرو گے، پاپ
पापी होकर मरोगे, नजात का कोई रास्ता नहीं है। जिसको अब किताब के हवाले देखना हो वो हमारे पास चला है। ये मनुस्मृति, ये सत्यार्थ प्रकाश स्वामी दयानंद जी सरस्वती की किताब का हवाला है और मैंने इस हवाले को नोट कर रखा है जो हमारे पास लिखा हुआ है। मेरे भाइयों, ये सत्यार्थ प्रकाश का तो पता ये चला कि हिंदू धर्म अपने आप को मुत्तफिक होने की दावत नहीं दे सकता। वो अमीरों के लिए ही है, गरीबों के लिए हिंदू धर्म है ही नहीं। गरीब उसमें पूजा नहीं कर सकता। जरा ईसाइयों में आ जाओ, वो मैंने अंबेडकर भवन में सुनाया था, उसी के आगे लिखा हुआ है, जो तेरे दाएं गाल पे थप्पड़ मारे बायां गाल पेश कर दे, और जब कोई तेरे बाएं गाल पे थप्पड़ मारे तो दायां गाल पेश कर दे। कोई एक दो साहब हैं यहाँ पर जिन्होंने मुझे इस बात पर एतराज भी किया था। मैं उनको बताना चाहता हूँ कि 2 बाइबिलें, एक ब्रिटेन ने छापी है, एक अमेरिका ने छापी है। मैं ये बात जो कहना चाह रहा हूँ वो अमेरिका की बाइबिल के आधार पे कह रहा हूँ। हवाला नोट करें, 1-2 किताबें पढ़ लेने से कोई आदमी मुस्तकिल तौर पर फतवा नहीं लगा सकता है। अमेरिका की जो बाइबिल छपी उसमें ये लिखा हुआ है, जो तेरे दाएं गाल पे थप्पड़ मारे बायां गाल पेश कर दो, और जो बाएं गाल पे थप्पड़ मारे उसके सामने दायां गाल पेश कर दो, यानी पिटते रहो। और उस पर मैंने ये भी बताया था कि इससे ये नतीजा निकलता है कि एक पे मारे तो दूसरा भी, यानी अगर किसी के 4 मकान है, अगर कोई एक मकान पे कब्जा कर ले तो दूसरा भी दे दो, जो दूसरा ले तो उसको तीसरा भी दे दो, जो तीसरे पे कब्जा करे चौथा भी दे दो। हाँ, अगर किसी के पास 4 बहन है, कोई एक बहन लेके भागे तो उसको दूसरी भी दे दो। ये ईसाईयत की तालीम कि एक पे कब्जा करे तो दूसरा भी दे दो, एक पे थप्पड़ मारे तो दूसरा गाल भी पेश कर दो। खबरदार, केयरफुल, होशियार, बदला न लेना। ईसा मसीह ने बदला न लिया। मैंने इस पे ये भी कहा था, फिर तो अमेरिका को ये चाहिए था कि वर्ल्ड ट्रेड सेंटर पर जब बकौल उनके ओसामा बिन लादेन ने हमला किया था तो जॉर्ज डब्ल्यू बुश को चाहिए था कि वो बाइबिल के आधार पे ये कहता कि आए ओसामा में वर्ल्ड ट्रेड सेंटर क्या, हम तो व्हाइट हाउस भी दे रहे, लो इसको भी उड़ा दो। क्योंकि हमारे मजहब की ये तालीम है, जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने की तालीम ये है कि वफिल क़िसास हयात, बदला लेने में जिंदगी है। लिहाजा हमने किसी कातिल को अगर मंजर आम पे लाने के बाद सजा दे दी, अल्लाह की कसम दूसरे लोगों की हिम्मतें पस पड़ जाती हैं और फिर वो कत्ल करने की हिम्मत पैदा नहीं करते। आप देखिए, हम भारत के कानून को नजर नहीं लगा रहे हैं, लेकिन मामला क्या है, जब अलीपुर कलकत्ता की जेल के अंदर एक लड़के को फांसी दी गई जिसका नाम धनंजय सिंह था, कोलकाता की जेल में उसका कसूर सिर्फ इतना था कि उसने 14 साल की लड़की के साथ बलात्कार किया और उसके टुकड़े टुकड़े कर दिए। सबूत है, जुर्म आयद हो गया। लेकिन उसको जब फांसी दी गई तो उसने एक ही बात कहा कि मैं बेकसूर हूं। तो उससे आखिरी वक्त में पूछा गया जब बेकसूर है तो सजा क्यों दी जा रही है? उसने एक ही जवाब दिया कि पुलिस वालों को और वकीलों को खरीदने के लिए मेरे पास पैसा न था। चलो, हर आदमी मरता है, कुछ ना कुछ कहता है, लेकिन उसका ये जुमला प्रश्न, एक क्वेश्चन कर गया, सवाल कर गया, जो पूरी पुलिस के लिए और पूरे गवर्नमेंट के लिए और पूरे संविधान के लिए एक चैलेंज बन गया। मैं पूछना चाहता हूं, बिहार का जो शहाबुद्दीन है वो कितने क्रिमिनल केस में, मर्डर में फंसा हुआ है, आज उसके ऊपर ये फांसी की सजा क्यों नहीं होती? मैं पूछना चाहता हूं, समाजवादी पार्टी मुलायम सिंह के आदमी, नेता विधायक अमरमणि त्रिपाठी जब मधुमिता हत्याकांड में पकड़ा गया और उसने लड़की को मरवा दिया, पेट के बच्चे के खून से अमरमणि त्रिपाठी का खून मेच खा गया, साबित हो गया कि इसी का बच्चा था, उसने उसको भी मारा, बच्चा भी मरा, लेकिन आज तक इस आदमी को फांसी क्यों नहीं हुई? नैना साहनी का कातिल सुशील शर्मा जो कांग्रेस का सोशल वर्कर था, मैं पूछना चाहता हूं, अपनी बीवी को तंदूर में झोंक दिया, शराब पिलाकर उसको जला दिया 5 स्टार होटल में। मैं पूछता हूं कि आज उसको फांसी क्यों नहीं हुई? गरीब के लिए कानून, अमीर के लिए नहीं। मेरे प्यारे साथियों, इसके आगे बाइबिल क्या कहती है? जो दाएं गाल पे थप्पड़ मारे तो बायां और बाएं पे मारे तो दायां। और आगे कहती है जो तेरा कोई कुर्ता छीन के भागे तो पैजामा भी उसको दे दे, वो भी 2-4 किलोमीटर उसके पीछे दौड़ जा, और जब देखे कि कोई नहीं देख रहा है तब पैजामा भी उतार दे। अल्लाह के बंदे, जिसको दे रहा वो तो देखेगा, कम से कम वो तो देखेगा। और इसी के आगे एक और जुमला लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है? आए पितरस, तेरे पास जितना भी माल है, सारा माल जब तक
تک تو راہ خدا میں لٹا نہیں دے گا، جب تک تو راہ خدا میں لٹا نہ دے گا، تو جنت میں داخل نہ ہوگا، پیراڈائز میں انٹری نہیں کر سکتا۔ یہ اسی کے آگے لکھا ہوا ہے۔ آئے پطرس، جب تک تو سارے مال کو جو تیرے پاس ہے جب تک لٹا نہیں دے گا، راہ خدا میں تو نجات نہیں پا سکتا۔ پطرس نے کہا میں اپنے مال کا 1/4 لٹا دوں، 1/4 دینے کے لیے تیار۔ یسوع کہتے ہیں عیسیٰ نے کہا نہیں سارا مال لٹاؤ۔ پطرس نے کہا آدھا مال لٹاتا ہوں، آدھا اپنے پاس۔ یسوع بولے نہیں، سارا مال جب تک تو نہیں لٹائے گا تو کامیاب نہیں ہوگا۔ پطرس کہنے لگے عیسیٰ میں سارا مال نہیں لٹا سکتا، بڑی محنت سے میں نے کمایا ہے۔ یسوع ناراض ہو کے چل دیے۔ اے پطرس، پھر تو جنت میں داخل ہونے کی امید نہ رکھنا۔ آگے بڑھے، پطرس نے پیچھے سے کرتے کا قمیص کا دامن پکڑا اور کہا اے یسوع ایسا نہ کرو، محنت کی کمائی اور ساری کمائی میں کیسے لٹاؤں؟ ارے آدھا دے تو رہا ہوں۔ نہیں، جب تک ساری دولت تو نہیں لٹائے گا کامیاب نہیں ہوگا، یہ کہہ کر چل دیے۔ پھر 1-2 دن کے بعد بھیٹ ہوئی، ملاقات ہوئی، تو عیسیٰ نے پطرس سے کہا اے پطرس، یہ میں ایک سوئی لایا ہوں، یہ چھوٹی سی سوئی تھی، یہ میں سوئی لایا ہوں، آج کان کے پردے کھول کر سن لو۔ بائبل کہہ رہی ہے یسوع نے کہا اے پطرس، یہ سوئی کا سوراخ دیکھ رہے ہو؟ کہا ہاں میں دیکھ رہا ہوں۔ کیا اے پطرس، اس سوئی کے سوراخ سے اونٹ داخل ہو سکتا ہے؟ کہا نہیں۔ کہا عیسیٰ کا وچن دیکھو، فرمان دیکھو۔ سنو، بائبل آج بھی کہتی ہے اس سوئی کے سوراخ سے اونٹ داخل ہو سکتا ہے، یہ تو ممکن ہے، یہ ایسا تو ہو سکتا ہے کہ سوراخ سے اونٹ نکل جائے، لیکن کوئی امیر جنت میں چلا جائے یہ ممکن نہیں ہے۔ کوئی امیر جنت میں چلا جائے یہ ممکن نہیں ہے۔ اگر تم جنت میں چاہتے ہو تو سن لو، ساری دولت تمہیں لٹانا پڑے گی، ساری دولت لٹانا پڑے گی۔ اونٹ کا سوئی کے سوراخ سے، سوئی کے ناکے سے داخل ہونا تو آسان ہے، لیکن کسی امیر کا جنت میں جانا آسان نہیں ہے۔ پتہ یہ چلا کہ امیر عیسائیوں کے یہاں جنت میں نہیں جا سکتا، جبکہ سب سے بڑے امیر امریکہ کے اندر یہی لوگ ملیں گے۔ بائبل کے آدھار پر کوئی جنتی نہیں ہے۔ آج بھی عیسائیوں کے پاس دولت دیکھو، ٹھیک ہے خرچ بھی کرتے ہیں، اچھے کاموں میں بھی لگاتے ہیں، لیکن دولت ان کے پاس بھی ہے۔ کیا کہا؟ ہندو دھرم کو دیکھو، اس میں امیر ہی جنت میں جائے گا، کیونکہ غریب کے پاس 150 روپے ہے نہیں روزانہ۔ اور عیسائیوں میں دیکھو، یہاں غریب ہی جنت میں جائے گا، امیر نہیں جا سکتا، یہاں امیر نہیں جا سکتا۔ یہ دونوں حوالے سامنے رکھنے کے بعد ذرا اسلام کا نظریہ اپناؤ۔ اسلام کیا کہتا ہے؟ بنی الاسلام علی خمس۔ ہمارے یہاں ہوگی تو ایک معیار متعین ہے، اسلام کی بنیاد 5 چیزوں کے اوپر رکھی ہوئی ہے، لیکن 2 چیزیں غریبوں سے مستثنا ہیں۔ اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پر ہے، کلمہ سب کے لیے، ایک امیر بھی پڑھے گا اور ایک غریب بھی پڑھے گا۔ کیا ہے؟ بنی الاسلام علی خمس، شہادت ان لا الہ الا اللہ وان محمد رسول اللہ واقام الصلاۃ وایتاء الزکاۃ والحج وصوم رمضان، متفق علیہ، بخاری مسلم کی حدیث ہے۔ کیا فرمایا اللہ کے نبی نے؟ اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پر، اور آج سب کو اسلام قبول کر رہا ہے۔ کیا کہہ رہا ہے اسلام؟ اتحاد دیکھیے، اسلام کیا پیش کر رہا ہے کہ کلمہ سب کے لیے، غریب بھی امیر بھی، اور اگر کوئی یہودی اور عیسائی اس کلمے کو پڑھ کر ہمارے اصولوں پر آنا چاہتا تو وہ بھی آ جائے، اس کو بھی ملایا جا رہا ہے۔ دوسری چیز بھی اقام الصلاۃ سب کے لیے، یہ نہیں کہ امیر اگر نماز پڑھ رہا ہے تو وہ 2 ہی رکعت پڑھ لے گا یا ایئر کنڈیشن میں پڑھ لے، اور غریب کو حکم ہو نہیں وہ مسجد ہی میں جائے۔ نہیں، ایسا نہیں ہے، ایسا نہیں ہے۔ یہاں تو عبادت میں بھی فرق نکل آیا ہے۔ ایک جیتی جاگتی مثال دے دوں، ڈاکٹر جگجیون رام کا نام آپ نے سنا ہوگا، ڈاکٹر جگجیون رام کا نام سنا ہوگا۔ بنارس کے اندر ایک گنگا ہے، گنگا کے پاس ایک مندر بنا ہوا ہے۔ ایک ہریجن، ایک چمار اس گنگا میں جا کر پوجا کر لیا، مورتی کے سامنے اوم بھو بھربھوا سوا یا اوم نمہ شیوائے ایسے پوجا کیا۔ ڈاکٹر جگجیون رام جیسے مندر میں گھسے، اس ہریجن کو انہوں نے نکلتے ہوئے دیکھا۔ ڈاکٹر جگجیون رام نے جیسے اس مندر سے اس ہریجن کو نکلتے ہوئے دیکھا، مندر میں گھسنے سے باز آ گئے، رک گئے اور اعلان کرتے ہیں اس مندر کے اندر ایک ہریجن، ایک چمار، ایک نیچی ذاتی کا آدمی، ایک دلت کیسے گھس گیا؟ لوگوں نے ہنگامہ کھڑا کر دیا، برہمن اور ہریجن کے اندر جنگ ہونا شروع ہو گئی۔ ڈاکٹر جگجیون رام نے کہا جب تک اس مندر کو گنگا کے پوتر جل سے دھو نہ دیا جائے تب تک میں اس مندر کے اندر پرویش نہیں کروں گا۔ پھر اس مندر کو گنگا جل سے دھویا گیا، گنگا جل سے صاف کرایا گیا، اور اس
کے بعد میں ڈاکٹر جگجیون رام اندر داخل ہوتے ہیں. آج بھی بنارس کا اتہاس میرے پاس موجود ہے. ڈاکٹر جگجیون رام کا یہ کارنامہ اور یہ حقیقت ان کے سامنے آج بھی کتابوں کے اندر موجود ہے. اور ڈاکٹر امبیڈکر کی وہ کتاب, مہاتما گاندھی کی وہ کتاب ستیہ اور اہنسا کے اندر آج بھی اس واقعے کو نوٹ کیا ہوا ہے, آج بھی واقعہ درج ہے. تو ایک طرف یہ دیکھیے کہ ہندو صرف اپنے ہریجن کو بھی قبول کرنے کے لیے تیار نہیں ہے, اور یہاں اسلام کا معیار دیکھیے, حی علی الصلاۃ, نماز کی طرف آؤ, حی علی الفلاح, بھلائی کی طرف آؤ. اگر یہ آواز دلی کے شاہی امام احمد بخاری کے کانوں میں جا رہی ہے تو ان کے لیے بھی مسجد میں آنا ضروری ہے. اتنا ہی نہیں, اگر وہاں کی گلیوں میں بھیک مانگنے والے بھکاری کی گلیوں میں یہ آواز آ رہی ہے کانوں میں, تو ان کے لیے بھی وہی مسجد ہے جو قریب ہے. دونوں آ رہے ہیں. اور سنیے, اگر یہ پارلیمنٹ میں بیٹھے ہوئے عبید اللہ خان اعظمی کے کانوں میں اگر یہ آواز جا رہی ہے تو اس کے لیے بھی وہی مسجد دے آؤ. اور اگر کسی اندھے اور نابینا آدمی کے کانوں میں آواز جا رہی ہے تو اس کو بھی قریب کی مسجد میں آنا پڑے گا. اب سنیے, لائن لگی ہوئی ہے لیکن کوئی امیر ایسا نہیں جو نماز کے لیے آگے بڑھ سکے. علم نہیں ہے, ایک غریب کو قرآن و حدیث کی آیتیں اور قرآن کی چند صورتیں معلوم ہیں تو آج اسی غریب کو کھڑا کر دیا جا رہا ہے, اور عبید اللہ جیسا اور بڑے بڑے نیتا اس کے پیچھے نماز پڑھ رہے ہیں. یہ اسلام کا معیار ہے کہ اس نے غریب کو بھی آگے بڑھایا, اتحاد اور اتفاق کے اندر غریبوں کو بھی اس نے اپنے اندر سمیٹا. پھر دیکھیے, وَإِيتَاءِ الزَّكَاةِ, زکات ادا کرو. اس زکات کے اندر اس کا معیار دیکھیے, یہ نہیں کہا عیسائیوں کی طرح کہ صرف غریب ہی جنت میں جائے گا, یہ نہیں کہا کہ کوئی امیر عیسائیوں کی طرح کہ ہندو بھائیوں کی طرح کہ امیر ہی جنت میں جائے گا, غریب نہیں جا سکتا. اس نے کہا ایتائی زکات, زکات ادا کرو, اور اس کا ایک فہرست بنا دی اس کی کہ کون لوگ زکات ادا کریں جو 7.5 تولے سونا یا 52.5 تولے چاندی کے نصاب کو پہنچ رہے ہوں, جو استطاعت والے ہوں, ان پر زکات فرض ہے. اگر ایسے لوگ نہیں ہیں تو غریبوں کے اوپر زکات فرض نہیں ہے, واجب نہیں ہے, اور غریبوں کو صرف نیت رکھنے کی وجہ سے وہی ثواب ملے گا جو امیروں کو ملے گا. میرے پیارے ساتھیوں, اس کی جیتی جاگتی مثال وہ حدیث آپ اٹھائیے. اللہ کے نبی نے فرمایا جو روزہ کسی کو افطار کرا دے اور پیٹ بھر کے کھانا کھلا دے, اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اس کو روزدار کے برابر ثواب دیتا ہے, اور روزدار کے روزے میں کوئی کمی واقع نہیں ہوتی ہے. ایک صحابی رونے لگے, اللہ کے نبی ہم اتنے غریب ہیں کہ ہم کسی کو روزہ افطار کرانے کے بعد پیٹ بھر کے پانی نہیں پلا سکتے. یہ امیر نیکیوں میں قیامت کے دن آگے ہو جائیں گے اور ہم نیکیوں میں پیچھے رہ جائیں گے. فرمان رسالت ہوتا ہے, اللہ کے نبی فرماتے ہیں ابھی ابھی جبرائیل نے مجھے بتایا اگر تم کھلانے کے لائق نہیں ہو تو تم کسی کو دودھ سے یا لسی سے روزہ افطار کرا دو تو تمہیں بھی وہی ثواب ملے گا جو امیروں کو پیٹ بھر کے کھانا کھلانے کے بعد ملتا ہے. کچھ اور رونے لگے, اللہ کے نبی ہم کیسے کرائیں, ہمارے پاس تو دودھ و لسی بھی نہیں ہوتی. اللہ کے نبی فرماتے ہیں 2-3 کھجوروں سے ہی کسی کو روزہ افطار کرا دو, اللہ تعالیٰ تمہیں وہی ثواب دے گا جو امیروں کو کھانا کھلانے کے بعد دیتا ہے. ایک اور آواز آئی, اللہ کے نبی خود ہم لوگ پانی سے روزہ افطار کرتے ہیں, کھجور کبھی ہمارے پاس بھی نہیں ہوتے, ہم کیسے کسی کو روزہ افطار کرا سکتے ہیں, کھجور بھی نہیں ہوتے ہمارے پاس. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں تو تم کسی کو 1 گھوٹ 2 گھوٹ پانی ہی سے روزہ افطار کرا دو, تم کو وہی ثواب ملے گا جو کھانا کھلانے کے بعد دیا جاتا ہے. یہ اسلام ہے جو اپنے اندر غریبوں کو بھی لیے ہوئے ہے, امیروں کو بھی سمیٹے ہوئے ہے, جو غیر مسلموں کو بھی دعوت دے رہا ہے. آئیے ایسے اتحاد کی طرف اور اس آواز کی طرف, تعالوا الی کلمۃ سواء بیننا و بینکم, آئیے ایسے اتحاد کی طرف جو امیروں کو بھی جنتی بنا رہا ہے اور غریبوں کو بھی جنتی, اور یہاں تک کہہ رہا ہے. یہ اور اصول دیکھیے, ایسا نہیں کہ امیر ہے پانی تیرے لیے ضروری ہے, پانی نہیں مل رہا تو پانی سے وضو بنا, امیر ہے چل 10 روپے کی بسلری بوتل خریدو وضو بنا لے, ایسا نہیں ہے. چلو غریب ہے بیچارہ, نہیں, حکم سب داخل ہے. اگر پانی نہیں ملتا تو 10 روپے کی بسلری بوتل خریدنے کی ضرورت نہیں ہے, تیمم کر لو, اس میں امیر بھی شامل ہے اور غریب بھی شامل ہے, امیر بھی شامل ہے اور غریب بھی شامل ہے. اتفاق اور اتحاد کو ایسے اس نے سمیٹا, ایسے لیا کہ اس میں ساری چیزیں داخل ہو رہی ہیں, اور یہ یہاں تک کہا جا رہا ہے یہ
اسلام وہ مذہب ہے اسلام. اگر حج نہیں کر سکتے ہو, وہاں تک جانے کی استطاعت نہیں ہے, تو کوئی ضروری نہیں ہے کہ چوری کر کے, ڈکیتی ڈال کے, سنہار کی دکانوں میں سونا اور چاندی چرا کر یا سود و بیاج کی کمائی حاصل کر کے اور بینک میں 1 لاکھ 2 لاکھ روپے فکس کر کے اور اس کو جو ہے 7 سال میں 2-4 لاکھ کر لیا جائے, اور اس کمائی سے اگر استطاعت نہیں ہے, حیثیت نہیں ہے, تو وہ چیز تمہارے ہے ہی نہیں. اسلام نے کہا کہ وضو بناؤ, دونوں ہاتھ دھلو, چہرہ دھلو, کونی تک ہاتھ دھلو, دونوں ہاتھ ہے نا, دونوں ہاتھ کونی تک دھلو, ایک ہاتھ کسی کا کٹ گیا. جب ہے ہی نہیں وہ چیز تمہارے پاس, تو یہ نہیں ہے کہ دوسرا ہاتھ بھی دھلنا ضروری ہے, اس کے بغیر نماز ہی نہیں ہوگی. جو چیز ہے ہی نہیں ہے تو وہ اصول بھی وہاں پر لاگو نہیں ہوگا. میرے بھائیو, گرین لینڈ کے اندر 6 مہینے سورج نکلتا ہے, 6 مہینے رات رہتی ہے. گرین لینڈ کے اندر 6 مہینے سورج اور 6 مہینے رات رہتی ہے. اب سوال ہے کہ وہاں کے لوگ نماز کیسے پڑھیں گے, روزہ کیسے رکھیں گے, اور وہاں سورج غروب ہو جانے کے بعد حکم ہے کہ افطار کرو, سورج غروب ہو جانے کے بعد افطار کرو. وہاں سورج جو غروب نہیں ہوتا, ارے جو چیز وہاں ہو نہیں رہی ہے تو لاگو بھی نہیں ہوگی. اور جو چیز اور کام کر رہے ہیں, جو عام کام جو جس طریقے سے کر رہے ہیں, تو جب عام کام کر سکتے ہیں تو اسی طریقے سے وہ نماز کا اور روزے کا بھی وقت متعین کریں گے. اسلام کے اندر بہت آسانی ہے, بہت سمپل اور سادہ مذہب ہے جو اپنے اندر سب کو سمیٹے ہوئے ہے. حوالے کے طور پر میں آپ کو ایک چیز بتاتا ہوں, یہ تو بہت سی چیزیں ہم چھوڑتے بھی جا رہے ہیں کیونکہ پرمیشن زیادہ دیر کے لیے نہیں ہے. میں آپ کو ایک چیز بتاؤں, دیکھیے اسلام نے اور ہندو دھرم کا ایک معیار بتاتا ہے. احمد پتش پری میدھامرتس, یجروید کانڈ نمبر 2 شلوک نمبر 13. محمد, احمد کا نام ہے, احمد پتش پری میدھامرتس, احمد سب کے پتھ پر درشک ہوں گے, سب کو ایک ہی روشنی دیں گے. محمد سب کو ایک ہی روشنی دیں گے. ان کا نام احمد بتایا, میں محمد سے ترجمہ کر رہا ہوں, چلو احمد کر دیتا ہوں. احمد پتش پری میدھامرتس, احمد سب کے پتھ پر درشک ہوں گے, سب کو ایک ہی راستہ بتائیں گے. ہندو دھرم تو نبی کے بارے میں یہ کہہ رہا ہے کہ نبی سب کو ایک راستہ بتائیں گے. آج کا ہمارا مفتی اور مولوی کیا کہتا ہے, نبی نے 4 راستے بتائے ہیں. اوپر باندھ لو تب بھی ہو جائے گی, نیچے باندھ لو تب بھی ہو جائے گی, پیٹ پہ باندھ لو تب بھی ہو جائے گی, ہاتھ چھوڑ کے پڑھ لو تب بھی ہو جائے گی. ہاں تیرے باپ کا فتویٰ ہے نا, اسلام تو قانون وہ چل رہا ہے نا, رام راج, اپنا راج چل رہا ہے, شریعت کا راج نہیں چل رہا ہے اسلام پر. احمد پیدوش پیری میدھامرتس سے اہم جگرم کیا کہا, احمد سب کے لیے پتھ پر درشک ہوں گے اور سب کو ایک راستہ بتائیں گے, سب کو ایک قانون بتائیں گے, سب کو ایک نیم بتائیں گے, اور سارے لوگ اس نیم پر چلیں گے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جنگ بدر کا وہ معاملہ اٹھاؤ, اتفاق و اتحاد عدل کی بنیاد پر بھی, انصاف کی بنیاد پر بھی ہوتا ہے. جب سارے کافر پکڑے گئے, 70 کافر قید کیے گئے, 70 کافروں کے پیروں میں جنگ بدر کے دن بیڑیاں ڈال دی گئی, اور اس جنگ بدر کے اندر اللہ کے نبی کے سگے چچا حضرت عباس بھی کافروں کی طرف سے لڑ رہے تھے, ان کے پیروں میں بھی بیڑیاں ڈال دی گئیں, ان کے پیروں میں بھی بیڑیاں ڈال دی گئی. اللہ کے نبی کے داماد حضرت زینب کے شوہر حضرت ابو العاص ابن ربیع بھی اسی جنگ کے اندر گرفتار کیے گئے, اور کافروں کی طرف سے جنگ لڑ رہے تھے, ان کو بھی گرفتار کر لیا گیا. سارے کافروں کے پیروں میں بیڑیاں, اللہ کے نبی کے چچا عباس کے پیروں میں بھی بیڑیاں, اور حضرت زینب کے شوہر اور نبی کے داماد ابو العاص کے پیروں میں بھی بیڑیاں. رات ہوتی ہے, عباس پیر پھیلاتے ہیں, بیڑیاں تنگ ہیں, اور عباس کا پیر نہیں پھیلتا ہے, چیختے ہیں, اوہ, جیسی آہ کی آواز آئی, اللہ کے نبی کی آنکھوں میں آنسو نکل آئے. حضرت ابو بکر آنسو نہ دیکھ سکے, اے اللہ کے نبی کیوں رو رہے ہیں؟ کہا ان عباس, عباس سلوہ بھی یہ میرا چچا ہی نہیں, یہ میرا باپ بھی ہے, یہ میرے باپ کے اندر داخل ہے. عباس پیر پھیلاتا ہے اور اس کو تکلیف ہوتی ہے, پیر پورا نہیں پھیلتا ہے, جس کی وجہ سے مجھے بھی تکلیف ہو رہی ہے. عباس روتا ہے تو میرا کلیجہ بھی روتا ہے, کیونکہ وہ میرا چچا ہی نہیں, میرا باپ بھی ہے. یہ الفاظ حضرت ابو بکر نے سنے, چند صحابہ گئے, پیروں کی بیڑیاں ڈھیلی کر دی. اللہ کے نبی کو علم ہوا کہ آخر عباس کے رونے کی آواز کیوں نہیں آ رہی. خیمے کا پردہ ہٹا کے دیکھا, عباس کے پیر پھیلا ہوا دیکھا, کہا اے عباس یہ تمہارے ساتھ, اے چچا جان یہ تمہارے ساتھ کس نے کیا؟ انہوں نے نام بتایا. اللہ کے نبی نے سب کو بلایا, سب کو کہا یہ تم نے میرے چچا کے ساتھ کیوں کیا؟ یہ انصاف کا گلا تم نے کیوں گھونٹا؟ یہ انصاف کا تم نے انصاف کے اوپر چھری کیوں چلائی؟ کہا نہیں نہیں, جاؤ تم میرے چچا کے پیروں کی بیڑیوں کو تنگ کر دو, ٹائٹ کر دو. میرا چچا بھی عام مجرموں کی طرح ایک مجرم ہے, عام کافروں کی لسٹ میں وہ بھی پکڑ کے آیا, اس کو بھی گرفتار کیا گیا ہے. صحابہ نے کہا اللہ کے نبی میں پیروں کی بیڑیاں ڈھیلی کر دی, اب ٹائٹ
سکتا کیونکہ وہ روتے ہیں تو آپ بھی روتے ہیں. آپ کا جہاں آنسو گرے وہاں ہم اپنا کلیجہ قربان کرنے کے لیے تیار, اپنا خون بہانے کے لیے تیار, اور آپ ایسا کر رہے ہیں اور آپ روئیں اور ہم برداشت کر لیں. آپ نے فرمایا فَفْعَلُوا كُلُّهُمْ أُسَارَىٰ, اگر ایسا نہیں کر سکتے ہو تو جاؤ پھر سارے کافروں کی پیروں کی بیڑیوں کو ڈھیلا کر دو. یہ انصاف بھی اپنے اندر عدل رکھتا ہے, عدل بھی اپنے اندر اتفاق اور اتحاد کی دلیل رکھتا ہے. میرے بھائیوں, جب یہ انصاف کافروں کے ساتھ ہوا تو ان میں سے کچھ ایسے بھی تھے جو اسی بھرے مجمع میں ایمان بھی لائے اور یہاں تک کہہ اٹھے لا اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدًا عبدہ ورسولہ. ابو العاص, سارے لوگ مال لاتے ہیں, فدیہ دیتے ہیں, چھوڑ دیے جا رہے ہیں, اگر باقی بچتا ہے تو نبی کا داماد باقی بچتا ہے. ابو العاص کی بیوی حضرت زینب کے پاس اور ان کے گھر والوں کے پاس کوئی چیز نہیں کہ جس کو دے کر مال فدیے کے طور پر حضرت ابو العاص کو چھڑا لیا جائے. حضرت زینب کے پاس ایک ہار تھا نبی کی بیٹی کے پاس, وہی ہار جو حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت زینب کی شادی کے موقع پر, نکاح کے موقع پر وہ ہار اپنے گلے سے اتار کر حضرت زینب کو دیا تھا. حضرت زینب نے اس ہار کو گلے سے اتارا اور اپنے دیور کو دیا, کہا اس ہار کو لے کر جاؤ, میرے نبی سے, میرے باپ سے, میرے ابو سے کہنا اس ہار کو مال فدیے کے طور پر لے لو اور میرے شوہر کو ابو العاص کو چھوڑ دو, اس کے علاوہ آپ کی بیٹی زینب کے پاس کچھ نہیں ہے. دیور سامنے ہے. اللہ کے نبی نے کہا کیا بھائی کو چھڑانے آئے ہو؟ یہ نہیں کہا میرے داماد کو چھڑانے آئے ہو, میرے اپنے بھائی کو لینے آئے ہو, زینب کے شوہر کو چھڑانے آئے ہو, مال فدیہ سب سے لیا گیا, تم کیا لے کے آئے ہو؟ حضرت زینب کے دیور نے وہ ہار نکالا اور وہ ہار کا اللہ کے نبی, یہ آپ کی بیٹی نے یہ ہار دیا ہے, اور کہا اگر اس کے بدلے میں چھوڑ سکتے ہو, اس کے عوض چھوڑ سکتے ہو تو چھوڑ دو. اللہ کے نبی نے اس ہار کو دیکھا, حضرت خدیجہ کی وہ 30 سال پرانی یاد آ جاتی ہے, آنکھوں سے آنسوؤں کی جھڑیاں لگ جاتی ہیں, کلیجہ شک ہونے لگتا ہے, آنکھوں میں آنسو کی دھارائیں بہنے لگتی ہیں. آئے میرے صحابہ ادھر آ جاؤ, سارے لوگوں کو بلایا. آج زینب ابو العاص کے لیے پریشان ہے, سارے قیدی چھوڑ دیے گئے, یہ ابو زینب کا شوہر اس آدمی کا بھائی نہیں چھوڑا گیا ہے, جب تک تمہارا مشورہ نہ ہوگا میں بالکل نہیں چھوڑوں گا. اختیار ہے مجھے چھوڑنے کا, لیکن مجلس شورا منعقد کی گئی. اتفاق دیکھو, اتحاد دیکھو کہ اللہ کے نبی بھی اپنی مرضی سے اپنے داماد کو نہیں چھوڑ رہے ہیں. کہا یہ ہار دے دیا گیا, زینب نے مجھے دیا, یہ ہار تو میں کسی قیمت میں نہیں لے سکتا کیونکہ یہ میری بیوی کی نشانی ہے جو اپنی بیٹی کو دی گئی ہے, یہ میں زینب کا حق نہیں ماروں گا. اگر آپ چاہو تو بغیر مال فدیے کے اگر مشورہ ہو تو حضرت ابو العاص کو چھوڑ دو. سارے صحابہ کہنے لگے ہاں میں چھوڑنے کے لیے تیار ہوں. اے اللہ کے نبی, آپ کو ہم سے اجازت لینے کی ضرورت کیا ہے؟ اس کے باوجود آپ نے فرمایا اے زینب کے دیور, میری ایک شرط ہے اور وہی شرط مال فدیہ بنے گی, بغیر فدیے کے ہم نہیں چھوڑیں گے. سنو وہ کیا ہے؟ ٹھیک ہے ہار لے جاؤ, زینب کو دے دینا. اے ابو العاص, فدیہ یہ ہوگا کہ تم زینب کے پاس جاؤ گے, لیکن حضرت زینب کو اس وقت تک تم اپنے پاس نہیں رکھ سکتے ہو جب تک کہ تم ایمان کی دولت سے مالا مال نہ ہو جاؤ. حضرت زینب کو میرے حوالے کر دینا. میرے پیارے ساتھیوں, کچھ نہ کچھ پھر بھی ان سے لے ہی لیا اور اس کے بعد میں چھوڑا. یہ تھا عدل, اور عدل بھی اتفاق اور اتحاد کی ایک دلیل ہوا کرتی ہے. اسلام اپنے اندر ایسا عدل رکھتا ہے, ایسا اتفاق اور اتحاد اپنے اندر پیدا کرنا چاہتا ہے. اسی لیے کہا احمد بندو شپیرو میدھا مردس سے, وہ سب کے لیے ایک پر پردرشک ہوں گے اور ایک ہی راستہ بتائیں گے. خود اپنے چچا کے لیے بھی اٹھاؤ, ایک لڑکی کی چوری پکڑی گئی, فاطمہ نام تھا, ہاتھ کاٹ دیا گیا, کافروں نے چڑھایا, صحابہ بھی کہنے لگے اللہ کے نبی کون سا قانون؟ فرمایا لو ان فاطمہ بنت محمد سرقت لقطعت یدہا. تم اس فاطمہ کی بات کرتے ہو, اللہ کی قسم اگر آج میری بیٹی فاطمہ نے بھی چوری کی ہوتی تو میں اپنی بیٹی کا بھی ہاتھ کاٹ ڈالتا. یہ عدل و انصاف ایسا تھا کہ جس نے اسلام کی دامن آغوش کو کشادہ کیا اور لوگ بھگنے سے چوک تر چوک اسلام کے دائرے کے اندر داخل ہوتے گئے. ایک منتر اور پڑھ دوں, اس کے بعد میں آگے چلتا تھوڑا سا سوال کی طرف. 10:30 11 تک ہے نا, تو